مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دھڑلے سے اس میں انٹرفیئرنس کی بات کی جا رہی ہے، اور حکومت بہت سے ایسے اصلاحات کے نام پر، امپاورمنٹ کے نام پر وقف کو کمزور کرنے، وقف بورڈز کو ڈائلیوٹ کرنے کے اقدامات کرنا چاہتی ہے۔ ون سے وقف آلویز سے وقف سپریم کورٹ کا قانون ہے، مگر یہ بل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک سسپیشن بھی حکومت کی طرف سے آ جائے، سسپیکٹ ہو جائے کوئی لینڈ، تو پھر اس کے بعد وہ وقف باقی نہیں رہے گا۔ اس ملک میں ایک لمبا قصہ بابری مسجد کا چلا، اور اس کے نتیجے میں مساجد کے نیچے منادر کے آثار تلاش کرنے کا ایک وسوسہ، ایک سسپیشن لوگوں کے ذہنوں میں کھولا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مساجد بھی اب اس طرح معرض بحث میں لائی جا رہی ہیں وقف کے ذریعے سے، اور ان کئی اقدامات کے بہانے جو حکومت یہاں کر رہی ہے، کس طرح اس فیڈرلزم کو متاثر کرنے، ایک راشٹر، ایک زبان، ایک کلچر اور ایک مذہب وغیرہ کی جو باتیں، میجورٹیرینزم کا جو یہاں راگ الاپا جا رہا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وقال تبارک وتعالی: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ وقال تعالی: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اما بعد، دائس پر تشریف فرما معزز مہمانان، مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب، ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب، جناب شیخ ہارون صفدر صاحب، اور یہاں آج کے اس اہم اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تمام برادران اسلام، حضرات، خواتین، ہم ایک نہایت اہم موڑ پر ملک میں ویسے مسلمانوں کے لیے اسلام اور مسلمانوں پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں اور جو مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ اس میں آج کل جو ایک نیا مورچہ کھولا گیا ہے، ایک نیا حربہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو پورے ملک میں زیر بحث ہے، اس کے سلسلے میں اور فکر کرنے، معلومات حاصل کرنے، شعور بیدار کرنے، اور ہماری اپنی ذمہ داریاں اس ضمن میں کیا ہو سکتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اوقاف، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی، یہ ہمارا ایک اہم اثاثہ ہے، ایک ریلیجیس ایسٹ ہے، اور ایک امانت ہے اس قوم کی۔ اللہ کے نام پر اجر آخرت کے پیش نظر مسلمانوں میں یہ رواج عام رہا ہے، اور اول دور سے بات چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ بات تو غلط ہے کہ جو یہاں پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس 9 لاکھ ایکڑ وغیرہ وغیرہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ اوقاف ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان اوقاف کی حفاظت ہو، ان کا صحیح استعمال ہو، ان پر جو خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں ان کو سمجھنا، ان کو دور کرنا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔
لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون کہا گیا. یہ امانت ہے جس کی حفاظت کرنا، جس میں کسی طرح کا خرد برد نہ ہونے دینا، یہ ملت کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. جو وقف ترمیمی بل اس وقت زیر بحث ہے، وہ کوئی ایسا بل نہیں تھا جس کے سلسلے میں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کے سلسلے میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی مانگ ہو، کسی کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہو، مسلمانوں میں یہ عمومی طور پر بات پائی گئی ہو اور کچھ ترمیم، اور وہ ترمیمات جو اس وقت ہمارے سامنے لائے گئے ہیں اس کا کوئی مطالبہ کیا گیا ہو. نہیں، بلکہ یہ بغیر کسی مطالبے کے حکومت نے اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے ایک سازش کے طور پر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اب ان کی وہ تعداد نہیں ہے اور وہاں زبردست مخالفت ہوئی، چنانچہ اس کو جے پی سی کے حوالے کیا گیا. مگر جے پی سی اس سلسلے میں کیا کچھ کرتی ہے وہ اس پر منحصر ہوگا کہ ہم مسلمان اس سلسلے میں کتنے بیدار ہیں، کتنی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں، اور کتنا اس سلسلے میں ایک زبردست آواز بلند کرتے ہیں. تو کوئی کنسلٹیشن، کوئی مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں، کوئی کنسلٹیشن اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے نہیں، جیسا کہ عموماً ہونا چاہیے. کوئی بھی بل پیش ہوتی ہو، نئی بات لائی جاتی ہو، یہ الگ بات ہے کہ بعد از خرابی بسیار کی طرح اب جے پی سی کے نام سے ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، وہ کتنا کامیاب ہوگا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. مگر کوئی کنسلٹیشن اس سلسلے میں مسلمانوں سے پہلے پریئر کنسلٹیشن نہیں کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے دستور کے حوالے سے آپ غور کر کے دیکھیے، دستور میں ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل آئیڈیلز دیے گئے ہیں، فریڈم اور ایکویلٹی اور جسٹس اور فریٹرنیٹی، کون سا اصول ہے جو اس میں متاثر نہیں ہو رہا ہے؟ فریڈم کی بات یہ دستور کہتا ہے، مگر فریڈم میں ایک تو انڈیویجول رائٹس بھی ہیں، گروپ رائٹس بھی ہیں، کلچرل رائٹس بھی ہیں. آرٹیکل 25، 26، 29، 30، 19 میں مسلمانوں کو اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو، اپنے ایسٹس کو مینیج کرنے کی مکمل آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دھڑلے سے اس میں انٹرفیئرنس کی بات کی جا رہی ہے، اور حکومت بہت سے ایسے اصلاحات کے نام پر، ایمپاورمنٹ کے نام پر وقف کو کمزور کرنے، وقف بورڈز کو ڈائلیوٹ کرنے کے اقدامات کرنا چاہتی ہے. تو یہ ریلیجیس فریڈم کہاں باقی رہا اپنے ایسٹس کو مینیج کرنے کا، اپنے انسٹیٹیوشنز کو چلانے کا؟ اور پھر بات کی جا رہی ہے ایکویلٹی کی. یہاں ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس ہیں، اور ہر اکائی کو دوسرے مذہبی اور کلچرل انٹیٹیز کی طرح ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. مگر جہاں ٹیمپل بورڈز یا سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی یا پھر کرسچن مشنز وغیرہ کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے ان کے معاملات اسی مذہب کے لوگوں کے ذمے ہیں. وہاں کسی دوسرے مذہب کے کسی آدمی کو وہاں نہ مقرر کیا جاتا ہے، اور نہ یہ فطری بات ہے. تو یہی فطری بات مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی، اور اسی کا حق بھی دیا گیا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واضح طور پر ہمارے ساتھ ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے وقف بورڈز میں، سینٹرل وقف کونسل میں اب اس وقت غیر مسلموں کو شامل کرنے کی ایک تجویز لائی گئی ہے. اور بعض سینٹرل وقف کونسل میں خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ اگر اس پر کام کیا جائے تو مسلمان 19 میں سے صرف 7 کی پوزیشن گارنٹیڈ ہے. باقی 12 لوگ جو مختلف طبقات سے نامینیٹ کیے جائیں گے وہ سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں. یعنی اپنے ہی وقف بورڈ، اپنے ہی ایسٹس، اپنے ہی ریلیجیس اثاثوں کی اس کو مینیج کرنے کے سلسلے میں اختیارات ہم سے چھن کر غیر مسلموں تک جا سکتے ہیں. وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر، قرآن کہہ رہا ہے. یہ بات خاص طور پر
بیت اللہ کے پس منظر میں بات کہی گئی ہے، مگر اس کے اندر عمومیت بھی ہے، مساجد اللہ کی بات کہی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی صریح خلاف ورزی میں اور جو بات کے دوسرے کمیونٹیز کے لیے تسلیم کی گئی ہے اس کے برخلاف مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کہ ان کے ایسٹس کو مینیج کرنے کے لیے نہ ان کا سی ای او باقی رہے، نہ ان کے ٹریبیونلز طاقتور رہیں، نہ ان کی کمیٹیز میں لوگ الیکٹ ہو کر آئیں، اور اس میں غیر مسلموں کو لازماً شامل کیا جائے، یہ سب وقف کو کمزور کرنے کی اور ایکوالٹی کا جو نعرہ ہے ہمارا اس کے کیا معنی رہ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات جسٹس کی دستور کہتا ہے، اور جسٹس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کتنی ہی باتیں جو اس بل میں لائی گئی ہیں وہ انصاف کے بہت خلاف ہیں۔ وقف بائی یوزر ختم کیا جا رہا ہے، جو بات کہ یہاں کے اکثر مساجد کی، عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی ہے کہ بائی یوسیج، بائی استعمال، بائی کنونشن ان کو وقف تسلیم کیا گیا ہے۔ آج ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے کہ ان پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ معاملہ کسی ایک جگہ کا، کسی ایک پراپرٹی کا نہیں، بلکہ بڑے پیمانے پر وقف بائی اورل ڈکلریشن ختم ہو رہا ہے، وقف بائی یوزر ختم ہو رہا ہے، اور وقف کے معاملے میں پہلے وقف بورڈ سو موٹو ایکشن لیا کرتا تھا کسی بھی پراپرٹی کے سلسلے میں، اور اس کے ٹریبیونل کا فیصلہ آخری ہوا کرتا تھا۔ اب یہ اختیار ہم سے چھن کر کلیکٹر کو دے دیا جا رہا ہے، اور ون سے وقف آلویز سے وقف سپریم کورٹ کا قانون ہے، مگر یہ بل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک سسپیشن بھی حکومت کی طرف سے آ جائے، سسپیکٹ ہو جائے کوئی لینڈ، تو پھر اس کے بعد وہ وقف باقی نہیں رہے گا کلیکٹر کا فیصلہ آنے تک۔ وہ کب فیصلہ آئے گا وہ ایک بات اپنی جگہ ہے، اور کلیکٹر کیا فیصلہ کرے گا جو حکومت کا نمائندہ ہے یہ ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو بات لمیٹیشن کلاز کی وقف کے سلسلے میں بات تھی کہ جو لمیٹیشن کلاز عموماً پراپرٹیز پر اپلائی ہوتی ہے، وقف کے سلسلے میں اپلائی نہیں ہوگی، بلکہ وقف اس کو پرسیو کر سکتا ہے، مگر اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس بل کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو انکروچمنٹس ہوئے ہیں، جو لینڈ مافیا غیر مسلم ہو کہ مسلم، افسوس کی بات، ان کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں، راہیں کھولی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے قبضے کو مستقل کر سکتے ہیں اور آپ مالک بن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو انکروچمنٹس کو ختم کرنے کی بات نہیں، حکومت کے انکروچمنٹس ہوں یا مافیا کا انکروچمنٹ ہو، اس کو جائز قرار دینے اور اس کو جائز بنانے کے راستے دوسرے معنوں میں یہاں کھولے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بات اس ملک میں ایک لمبا قصہ بابری مسجد کا چلا، اور اس کے نتیجے میں مساجد کے نیچے منادر کے آثار تلاش کرنے کا ایک وسوسہ، ایک سسپیشن لوگوں کے ذہنوں میں کھولا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مساجد بھی اب اس طرح معارض بحث میں لائی جا رہی ہیں۔ یہ تو بات چل ہی رہی ہے، اس پر مزید لیگیلٹی اور اللیگیلٹی، وقف لینڈ یا انکروچ لینڈ کہہ کر اب وہاں بھی جھگڑے پیدا کرنے کی اور شہر شہر یہ کیفیت پیدا کرنے کی بات ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فریٹرنیٹی کی، مگر یہاں قوموں کے درمیان، افراد کے درمیان مخالفتوں کو، دشمنیوں کو پروان چڑھانے کا ایک نیا دروازہ اس سے کھولا جا رہا ہے۔ ایک اور بات آپ کو محسوس کریں گے کہ خاص طور پر گزشتہ چند مہینوں سالوں سے وقف کے سلسلے میں یہ غلط فہمی اور پروپیگنڈا عام کیا جا رہا ہے کہ پبلک لینڈ ہے جو کہ وقف نے زبردستی آکوپائی کر لیا ہے، حالانکہ ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر کسی چیز کو وقف تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مولانا نے بھی آپ کے سامنے وقف کی صحیح حیثیت کیا ہے، کب وقف ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے بات رکھی ہے، مگر اس طرح ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے، میڈیا نے اس کو اس طرح پھیلایا ہے، اور سپریم کورٹ میں 120 ریٹ پیٹیشنز داخل ہیں وقف لینڈ کو پبلک لینڈ ڈکلیئر کرانے کے سلسلے میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستداں اور فرقہ پرست طاقتیں اس کو کس طرح لوگوں کے ذہن میں بات بھری جا رہی ہے
تو یہ جو پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، اصل میں بات دوسری ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وقف لینڈ انکروچڈ ہے، 70% سے زیادہ لینڈ پر وقف کے انکروچمنٹ ہے حکومت کا اور پھر دیگر ایجنسیز کا اور مافیا کا۔ اصل بات تو یہ ہے، اور اس کی بازیابی کی ہمیں کوشش کرنا ہے، مگر بات یہ پھیلائی جا رہی ہے اور لوگوں میں یہ جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں کہ وقف کیا ہے، یہ پبلک لینڈ ہے جس کو مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے تو کہاں کی ایکویلٹی اور کہاں کی جسٹس اور کہاں کا فریڈم اور کہاں کی فریٹرنیٹی اور کہاں کا فیڈرلزم۔ فیڈرلزم بھی ہمارے دستور کا ایک اہم پرنسپل ہے، اور فیڈرلزم میں جہاں لنگوسٹک فیڈرلزم ہے، یونین اور اسٹیٹس کا فیڈرلزم ہے، کلچرل فیڈرلزم بھی ایک اہم اکائی ہے، خصوصیت ہے اس ملک کی، مگر اس کو کس طرح متاثر کیا جا رہا ہے اور اس وقف کے ذریعے سے اور ان کئی اقدامات کے بہانے جو حکومت یہاں کر رہی ہے، کس طرح اس فیڈرلزم کو متاثر کرنے، ایک راشٹر، ایک زبان اور ایک کلچر اور ایک مذہب وغیرہ کی جو باتیں اور میجورٹیرینزم کا جو یہاں راگ الاپا جا رہا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سوسائٹی ایک پلورل سوسائٹی ہے۔ ہندوستان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ ایک تکثیری سماج ہے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، سب کے رائٹس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، مگر یہ بات متاثر ہے۔ اس ضمن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر کچھ عمومی حالات پر کچھ باتیں رکھتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بات آئی کہ بڑے پیمانے پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں مسلمانوں کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس ایشو سے سیزڈ ہے، اور اس مرتبہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس مرتبہ کا اینیول اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہمارے شہر بنگلور میں ہو رہا ہے۔ 23-24 نومبر کو یہ اجلاس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے سلسلے میں بات پھیلائیں، اور اس اجلاس کے ایک حصے کے طور پر ایک اجلاس عام بھی، ایک خطاب عام کا بھی پروگرام ہوگا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں ہم مسلمانوں کو جمع ہونا ہے، اور اس میں یہی دو مسئلے، تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف، زیر بحث ہوں گے۔ چنانچہ شعور بیدار کرنے کی اور اس بل کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنے کی، اس کا کوئی امینڈمنٹ بھی 44 امینڈمنٹس میں کسی کے بھی حق میں ہم نہیں ہیں۔ اس بات کو عام کرنا ہے، اس بات کو پھیلانا ہے، اور اوقاف کی بازیابی اور بہتر استعمال کے سلسلے میں ہمیں جدوجہد کرنا ہے۔ یہ ہمارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ اس وقت جس مسئلے سے ہم جوجھ رہے ہیں وہ حکومت کی طرف سے، اور جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے، اوقاف ہی کو ختم کر دینے، ان کی نوعیت ہی کو بدل دینے اور ان کو کمزور کر دینے کی، اس کے خلاف ہم کو اٹھنا ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں ہماری جو عدم توجہی کی وجہ سے یا اس کے غلط استعمال یا استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں جو اس سے آمدنی ہونی تھی، اس کا 2% آمدنی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور کتنے ہی اوقاف ایسے ہی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کرپشن ہے، اس میں ہمارا اپنا مافیا لگا ہوا ہے۔ تو ہماری جو اندرونی کمزوریاں ہیں، اس پر بھی قابو پانے کی، مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی اور آمدنی کو بہتر بنانے کی، ڈاکیومنٹیشن کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں جاگنا ہے، اور چونکہ ہم ایک تکثیری ملک میں رہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو بات اوقاف کے سلسلے میں ہے، کل یہ بات دیگر اقلیتوں کے سلسلے میں بھی یہاں پیدا ہو سکتی ہے، کرسچنس کے سلسلے میں بھی، سکھس کے سلسلے میں بھی، دیگر بہت سارے طبقات ہیں، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو طبقہ حکومت کر رہا ہے، یہاں او بی سیز اور ایس سیز اور ایس ٹیز کہہ کر ان کو جس طرح محروم رکھا گیا ہے، یہ بات وہاں بھی پھیل سکتی ہے۔ چنانچہ رائے عامہ کو، پبلک اوپینین کو ہمیں موبلائز کرنا ہے، اور یہ ایک کنکرنٹ لسٹ کی بات ہے، جس میں صرف مرکزی حکومت کا دخل نہیں بلکہ اسٹیٹ حکومت کو اصل میں اختیار ہے۔ تو یہاں ہماری یہ کوشش، ہمارے اپنے اسٹیٹ میں اس بات کی کوشش ہونا چاہیے کہ چاہے وقف بل کے سلسلے میں سینٹر کا جو بھی قانون پاس ہو، اسٹیٹ پورا اختیار رکھتا ہے، اور ہماری جدوجہد یہاں ہونا چاہیے کہ اس کو یہاں لاگو ہونے نہ دیا جائے۔
اور اس مسئلے کے حل کے لیے جہاں شعور بیداری کا کام ہے، لیگل راستہ اختیار کرنے کی بات ہے، ڈیموکریٹک ایونیوز کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے، ان سب چیزوں کو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک اور ایکٹ بھی پاس ہوا ہے 1991 کا، پروٹیکشن آف ریلیجیس پلیسز کے نام سے۔ 1947 میں جس مذہبی جگہ کی جو حیثیت تھی وہ باقی رہے گی، اسے چھیڑا نہیں جائے گا، یہ بھی ایک ایکٹ یہاں پاس کیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایونیوز ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو قانونی لڑائی کے طور پر بھی ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اور ڈاکیومنٹیشن کی بات ہے، جو بھی ہمارے اپنے مساجد ہیں اور قبرستان ہیں اور دیگر اثاثے ہیں، ایک عام بات ہے کہ اس کے سلسلے میں ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن بہت کمزور ہے، تو کم از کم اب ہم اس سلسلے میں متوجہ ہوں اور جو لیگل کارروائی اور دستوری کارروائی اور قانونی کارروائی کرنا ہے اس سلسلے میں ہمیں حساس ہونے کی اور مل جل کر جد و جہد کرنے کی، مشترکہ جد و جہد کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ چند باتیں میں کچھ عمومی کامنٹس آپ کے سامنے کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ تو یہ ایک بات ہوئی وقف کی، آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے افسوس کی اور تکلیف دہ اور سوہان روح کیفیت ہے کہ آج اس وقت ساری دنیا میں بھی فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو والی بات۔ کون ہے جو آواز اٹھا رہا ہے؟ یہی انسانی حقوق کے اور UN کے اور انٹرنیشنل کورٹ کے اور انسانی حقوق کی دہائی دینے والے آج کس طرح بے دریغ ایک قوم کو، فلسطینیوں کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہنے کو جی چاہتا ہے کہ انسان کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ۔ چنانچہ ایسے حالات ہیں اس متمدن دنیا میں، 21ویں صدی کی اس دنیا میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مگر بہرحال ہم کو ان حالات میں ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا۔ خود ہمارے اپنے اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی خصوصیات اور دستور کی خصوصیات کیا ہیں، مگر یہاں فیسزم جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، اور اگرچہ وہ کمزور ہوئے اس بار کے الیکشن میں، مگر آج بھی جس طرح ان کی سازشیں ہیں، یہ کوئی محض پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آئیڈیالوجیکل، ایک نظریاتی گروہ ہے جو اس وقت یہاں حکمراں ہے، اور ان کے سامنے ایسے کئی ایک منصوبے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اپنی ریاست میں اسمبلی الیکشن کے نتائج الحمدللہ اور ان کی طاقت کمزور کرنے میں ہم لوک سبھا کے الیکشن میں کامیاب ہے، مگر یہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک منظم کوشش ہے، اور فیسزم کا مقابلہ ہمیں نظریاتی سطح پر، ہمیں پولیٹیکل لیول پر، کلچرل لیول پر، ایجوکیشنل لیول پر، ہر سطح پر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیسے فیسزم اس ملک کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمان پہلے نمبر پر ہو سکتے ہیں، مگر اس نظریے کو مزید تقویت ملے تو یہ پورے ملک کی بربادی کا سامان اس میں ہے۔ چنانچہ فیسزم یہاں ہے، اسلاموفوبیا کو بڑے پیمانے پر یہاں پھیلا دیا جا رہا ہے، اور مسلسل منصوبہ بند کوششیں ہو رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں، دیکھ مسجد میں شکست ہے رشتہ تسبیح شیخ، اور مندر میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، وہ شطرنج کے چیس کی طرح موو کرتے ہیں اور حالات بگاڑتے ہیں اور اسٹریٹجی کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور ہم گودے میں کشتی لڑنے کی جو روایت ہے اس طرح ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسٹریٹجی سے اور پولیٹیکل لیول پر، ڈیموکریٹک لیول پر، پبلک اوپینین لیول پر ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ایک تکثیری سماج میں رہتے ہیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ کوئی میجورٹیرین ملک نہیں ہے،
یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے جہاں ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس حاصل ہیں، اور مسلمان یہاں سٹیزن بائی رائٹ ہیں، سٹیزن بائی برتھ ہیں، تو ہم برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جد و جہد ہونا چاہیے، اور دستور کی بالادستی کے لیے ایک ایسا ملک ہے جہاں لا انفورس کیا جاتا ہے، ہر چیز بائی لا ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں ہم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اصول پر عمل کرتے ہوئے، دیگر اقوام کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، مختلف فورمز اور ڈائلاگ کے راستے اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کو سمجھانے، منوانے اور حقوق کی بازیابی کے لیے، اور یہاں جو اصل تقسیم ہے ظالم اور مظلوم کی، مظلوم کے حقوق کو حاصل کرنے اور دلانے کے لیے ہمیں ایک لمبی جد و جہد اس ملک میں کرنی ہے، اور ایک مشترکہ جد و جہد ہے جو دیگر اقوام کو بھی ساتھ لے کر کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی اصل پوزیشن کو سمجھیں۔ ہم داعی اللہ ہیں، ہم بھی ایک نظریے کے حامل ہیں، ہمارے پاس وہ بہترین اصول ہیں، اللہ و رسول کا بہترین پیغام ہے جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ان کے درد کا مداوع، ان کے دکھ کا علاج، ان کے مسائل کا حل۔ آج دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک اکھاڑے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ ہر جگہ جنگ اور جدل اور زور اور زبردستی اور نسلی اور گروہی بالادستی اور ریشیل اور لنگوسٹک جھگڑے، ان سب کے مقابلے میں اسلام کی جو طاقت ہے، اسلام کا جو حیات بخش پیغام ہے، انسانیت نواز تعلیمات ہیں، ان کو برتنے کی، استعمال کرنے کی اور بڑے پیمانے پر اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی آج مسلمانوں کی ادرنگ ہو رہی ہے، سسپیشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان پہلے بھی ان نون کوانٹٹی تھے پہلے، مگر ریسپیکٹڈ تھے۔ آج ان نون کوانٹٹی پھر بھی باقی ہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، مگر سسپیکٹڈ اور پریجوڈیسڈ اور نفرت کی فضا اس وقت عام ہو رہی ہے۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر اس ملک میں جہاں یہ سب ہو رہا ہے، یہاں بابری مسجد کا واقعہ ہم نے دیکھا، ٹرپل طلاق ہم نے دیکھا، مدارس کے ساتھ ان کے کیا عزائم ہیں ہم جانتے ہیں، اہانت رسول کے واقعات، کتنی دل خراش اور ہمارے لیے کتنی دل برداشتہ ہونے والی بات ہے۔ ان سب حالات میں ہم کو صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو کہ مطلوب ہیں۔ انہی آیات میں جو آگے بات کہی گئی ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اصل بات تو یہ ہے، ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا ہے، اپنے ایمان کو جلا بخشنا ہے، دیکھنا چاہیے ہر فرد کو یہ ترازو اپنے اندر نصب کر کے دیکھنا چاہیے۔ 5 چیزوں کا، 5 رشتہ داریوں کا ذکر کیا گیا، 3 دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا گیا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے زوج، تمہارے ازواج اور تمہارے رشتہ دار، 5 ریلیشن شپس کا ذکر کیا گیا، اور 3 باتیں وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، وہ تجارتیں جس میں کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، وہ دل پسند گھر جو تم نے تعمیر کیے ہیں، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ، اللہ کا رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتربصوا، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کرے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہیں ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنے فرائض کے سلسلے میں غفلت ہے، ہمارے اپنے داعیانہ ذمہ داری کا اور اونچے مقام کا، امت وسط اور خیر امہ ہونے کا جو بلند مقام ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے سلسلے میں غفلت ہے، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔
وجوہات مختلف ہو سکتے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ لیجئے، اس پر توکل کیجئے، اس سے تعلق مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو اس کی مدد کا مستحق بنائیے۔ اس کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کے لشکر کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص شاید اس کو بار زبانی جانتا ہے۔ اس کا سبق کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ مقصد زندگی کا تصور، اور اسلام کو محض ایک جامد کچھ عقائد، کچھ مذہبی اعمال نہیں، بلکہ ایک جد و جہد، ایک حرکی تصور اسلام کا اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات سے متاثر ہونے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو الٹ پھیر ہے، تلک الایام نداولها بین الناس والی بات ہے۔ اور ہمیں پوری یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمان منتشر رہیں۔ ڈیموکریسی میں ہم اپنی طاقت کو مضبوط نہ کر سکیں، ایک آواز نہ بن سکیں، تو کوئی کام ہمارا صحیح معنی میں بن نہیں آئے گا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے والی بات۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو خود اعتمادی کے ساتھ، خدا اعتمادی کے ساتھ، بغیر کسی مایوسی کے، مرعوبیت کے، مشتعل ہونے کے، متشدد ہونے کے، پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے مثبت عمل اختیار کرنا چاہیے، تو حالات یہاں دیر سویر بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ بات آئی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، چنانچہ یہ امتحانات آتے رہیں گے، ان سے ہم کو مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کیفیت وہ ہونا چاہیے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب اہل ایمان سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف فوجیں جمع ہو رہی ہیں، ان کا خوف کرو، ان سے ڈرو۔ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو سچے اہل ایمان وہ ہیں جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، اور اپنے جد و جہد کو پرعزم طریقے سے جاری رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، اور وہی ہمارا اصل سہارا ہے۔ اسلام آیا ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے، اور قیامت سے پہلے اسلام کا پوری سرزمین پر غلبہ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنی منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات میں اپنے صحیح حیثیت کو، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، ان اوقاف کے مسئلے کے سلسلے میں بھی، اور دیگر جو اس وقت حالات ہیں، اس میں پرعزم ہو کر، پرہمت ہو کر، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے، اپنے عمل کو درست کر کے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔